بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زیب خان زادہ ایڈوکیٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز ریئلٹی۔ جناب، آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان میں موجود تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود تمام افراد جو سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، وہ یہ بات جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ لیکن جناب، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، اس سے پہلے کچھ اور فیکٹرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں، کیونکہ جناب تحریک عدم اعتماد کے کامیاب یا ناکام ہونے کا اس وقت ثبوت سامنے آئے گا جب اس پر ووٹنگ ہو جائے گی کہ ارکان کس کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، کس کے مخالف ووٹ ڈالتے ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کا فگر 172 کا مکمل ہو جائے، اور اپوزیشن بھی اس کوشش میں ہے کہ حکومت اپنے اس فگر کو کراس نہ کر سکے، ان کے پاس 172 MNAs نہ ہوں۔ چلے جناب، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اس پر ووٹنگ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے گوش سے گزار کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آئین اور قانون کی روح سے اسپیکر قومی اسمبلی کا کردار کیا ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ ان کے منصب کے مطابق ہے یا وہ کسی ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے بلی کا بکرا بننے جا رہے ہیں۔ تو جناب، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک بات کو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور انہیں اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے تو اس میں کسی بھی رکن کو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بات ہے جمہوریت کی، اور جمہوریت میں ایک بات واضح ہے کہ کسی کو پریشرائز نہیں کیا جاتا، کسی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے خریدے جانے کی، اس حوالے سے بھی ایک جو ہے بات آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوگی کہ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ حکومت کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف MNAs کو خریدا جا رہا ہے پیسوں کے عوض، اور پھر کچھ MNAs حلف بھی دے رہے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کر حلفاً بیان دے رہے ہیں، کچھ تو اس حد تک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو اگر ہم ایک پیسہ، 1 روپیہ بھی لے کر اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں۔ بہرحال جناب، یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی، اور یہ تب تک چلتی رہیں گی جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو جاتی۔ 8 مارچ کو اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریکوزیشن بھی فائل کی تھی کہ 54(3) کے تحت، جو کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے، کہ 54(3) کے تحت آپ جو ہے اجلاس بھی بلائیں۔ اب ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جمعرات والے دن، جس میں اسد قیصر صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر سکتا ہوں۔ اب اس بات کو، اس پوائنٹ کو، اس بیان کو جب ہم قانون اور آئین کی نظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات واضح ملتی ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے مزید آگے جاتے ہیں تو جناب، اگر قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا اسپیکر غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس ملتوی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد لانی ہی نہیں چاہیے۔ کامیاب ہونا تو بہت دور ہے کہ جب آپ نے اجلاس ہی نہیں بلانا، اور غیر معینہ مدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، بلکہ 5 سال کے لیے بھی ملتوی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور آپ اس پر اجلاس ہی نہیں بلاتے، اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے لانے کا کوئی مقصد اور وجود رہتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی سامنے رکھا گیا، لیکن اس بیان کے بعد فوراً سے ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بات واضح کر دی کہ یہ بیان بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور میں اس بیان سے اس کی تردید کرتا ہوں اور اجلاس بلایا جائے گا۔ کیونکہ جناب، اپنے آپ کو بلی کا بکرا بنا کر کسی ایک شخصیت کو تحفظ دینا، یہ آئین کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ کیونکہ جناب، جتنے آپ بڑے منصب پر بیٹھے ہیں، اس کی ذمہ داری، اس کے فرائض اور اس کی حدود و قیود بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں۔ آپ اسپیکر قومی اسمبلی، آپ کا کام ہے کہ آپ نے سیشن کو، آپ نے پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے چلانا ہے۔ آپ کا کام یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی سائیڈ لیں یا پھر آپ اپوزیشن کی سائیڈ لیں۔ آپ کا کام فقط اتنا ہے کہ آپ نے تمام معاملات کو غیر جانبدار ہو کر اور شفافیت کے ساتھ چلانا ہے۔ اور ایسے ٹائم پر جب کہ اپوزیشن آپ پر کڑی تنقید کر رہی ہے، آپ ویڈیو بیان میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال سے آئین کے ساتھ تو مذاق ہے ہی ہے، اس عوام کے ساتھ مذاق ہے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر
پارلیمنٹ میں بھیجا، کیونکہ آپ پارلیمنٹ کو اپنے بیانوں سے، اپنے اعمال سے مچھلی منڈی بنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک معتبر ادارہ، جس ادارے نے پورے ملک کے تمام اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، جب وہ خود کنٹرول سے باہر ہو جائے، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بالکل واضح طور پر ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے ایک بیان آیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی، جو اراکین ناراض ہو چکے ہیں، جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے تو دیں گے لیکن ووٹ کی گنتی نہیں ہوگی۔ تو جناب یہ بھی ایک مذاق ہے، ایک غیر قانونی بات ہے، غیر قانونی جملہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں آپ اس کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور ایک ایسا انسان جو کہ لاکھوں ووٹ لے کر اسمبلی میں آیا ہے، اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی بجا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کی خوشحالی کی بات کرتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے تو وہ آپ سے ناراض ہوا ہوگا، یا پھر وہ اپنی اگر ذاتیات کی بھی بات کرتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے، مطمئن کر کے اس کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال بھی سامنے آیا کہ کیا پی ٹی آئی ناراض ارکان کو نااہل کر سکتی ہے؟ تو جناب اس حوالے سے ناراض ارکان کو نااہل ضرور کر سکتی ہے، ان کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ کسی سالڈ ریزن کے بغیر ان کو نااہل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی پارٹی کا رکن جو اس پارٹی کی ٹکٹ پر سلیکٹ ہو کر یا الیکٹ ہو کر جاتا ہے، میں دونوں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کچھ کو سلیکٹ کیا گیا اور کچھ کو الیکٹ کیا گیا، تو جو لوگ بھی اپنی پارٹی کی ٹکٹ سے جاتے ہیں، جب وہ پارٹی کے ساتھ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے، ضرور جرم ہے، لیکن جب تک وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتے تب تک آپ ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر آپ ان کو یہ سزا دیتے ہیں کیونکہ مفروضے کی بنیاد پر، یا یہ کہہ دینا کہ جی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ناراض ہیں، یہ ہمارے حق میں ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خفیہ رائے دہی، خفیہ رائے شماری کے ذریعے آپ ووٹنگ کروائیں گے تو آپ کسی بھی رکن پر شک نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپنے تمام ناراض اراکین کو نااہل کر دیتی ہے تو پھر بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کے پاس مطلوبہ تعداد میں ارکان نہیں رہیں گے، کیونکہ جتنے لوگوں کو وہ نااہل کریں گے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، نہ کہ وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں گے۔ اگر اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو تب بھی تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی بہت زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے۔ اب ایک اور بات کہ جب اسپیکر ان کو روک نہیں سکتا، جب پارٹی ان کو نااہل نہیں کر سکتی، جب ان کے ووٹوں کی گنتی بھی ہوگی، تو جناب ایسے موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں جانا انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ اگر اسپیکر قومی اسمبلی اسی طرح سیاسی پارٹی کے جلسوں میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ ہاں پھر اگر وہ ادھر جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کے منصب کے خلاف ہے، اس کے باوجود اگر وہ پارٹی کو چن لیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کے جلسوں میں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے جلسوں میں بھی جائیں۔ فرسٹ آف آل تو وہ دونوں پارٹیز کے نہ حکومت کے کسی جلسے میں جا سکتے ہیں، ہاں میٹنگز میں ضرور جا سکتے ہیں، وہ تمام میٹنگز جو ان کی صدارت میں ہوں گی، اور ان کے پاس پارلیمنٹ کا آفس ہے، وہ اپنے آفس کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ لیکن بات میں وہی کروں گا کہ یہاں پر ہمارے کچھ ارکان نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی ایک انسان کو فائدہ دینے کے لیے مچھلی منڈی بنا دیا ہے پارلیمنٹ کو۔ جو بھی بندہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے آ رہا ہے، اور ایسی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ ہر دوسرا بندہ کنفیوز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، اور یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ وفاقی وزراء کر رہے ہیں۔ ملک کے ساتھ مذاق، آئین کے ساتھ مذاق، قوم کے ساتھ مذاق۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے بھونڈے مذاق نہ کریں تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے جناب کہ یہ کچھ سیاسی ٹیکس ہیں، یا پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے جتنے بھی ہمارے اراکین ناراض ہیں ہم ان کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں۔ تو جناب بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کسی بھی بندے سے ڈرا کر بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آئین کسی نے پڑھا ہو تو اسے معلوم ہو کہ آئین کہتا کیا ہے، آئین کی کس سیک میں کون سی بات لکھی ہے،
اس کے لیے آئین پڑھنا ضروری ہے، اور آئین پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، اور وقت کسی کے پاس موجود نہیں ہے، سب اپنے فائدے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح بھاگتے رہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے BNN نیوز۔ اپنے ہوسٹ محمد اورنگزیب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔